وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون۔ یا پھر انہوں نے بنائے ہیں اس اللہ کے علاوہ اور دیگر الہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ ہاتوا برہانکم، اس کے لیے اپنی دلیل لاؤ۔ ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی، یہ وہ نصیحت بھی موجود ہے جو میرے ساتھ آئی اور وہ نصیحت بھی جو مجھ سے پہلے آئی۔ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت وہ ہے جو حق کو نہیں جانتے۔ فہم معرضون، اور وہ اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 24 سورۃ الانبیاء، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور یہ بات پہلے عرض کی جا چکی کہ آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 50 تک یہ سورۃ الانبیاء کا وہ حصہ ہے جس میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مشرکین کو انذار بھی کیا گیا ہے، ان کو تنبیہ بھی کی گئی ہے، تخویف یعنی خوف دلانا وہ بھی کیا گیا ہے۔ گویا توحید کا اثبات بذریعہ دلائل اور شرک کا رد، یہ دونوں اس کے اندر شامل ہیں اس حصے کے اندر۔ اور ان دلائل توحید میں اس سے پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، پچھلی آیت میں آیت نمبر 22 میں اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر الہ کوئی دیگر ہوتے اللہ کے علاوہ اس کائنات میں تو اس میں تو بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا۔ کائنات کا جو نظم ہے، زمین و آسمان کا جو ایک سموتھ رننگ ہے اور خاص نظم ترتیب کے تحت جو بغیر کسی وقفے کے اور بغیر کسی بگاڑ کے چلتے رہنا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک واحد اللہ کریم کی جو حکمرانی ہے وہ موجود ہے۔ اب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں اس کو اور واضح فرمایا کہ وہ ذات، ظاہر ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے دو ہو ہی نہیں سکتے، ایک جگہ پہ دو حکمران ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر ہوں گے تو ظاہر ہے کہ دو صورتیں ہی ہوں گی۔ ایک صورت تو یہ ہوگی کہ دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو اور دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنا حکم چلا رہے ہوں۔ اگر دونوں اپنا اپنا حکم چلائیں گے تو وہ اپنی مرضی نہیں کر سکیں گے۔ ایک کا کسی وقت موڈ، اس کی مرضی یہ ہو کہ اس نے سورج کو حرکت دینی ہے، اور دوسرے کا موڈ اور اس کی مرضی یہ ہو کہ اس نے اس کو ساکن رہنے دینا ہے۔ تو یوں حرکت اور سکون کا یہ جو تضاد ہے ان دونوں کو اپنی مرضی کرنے کا اختیار ہی نہیں دیتا، لہٰذا یا تو تصادم ہوگا، لفسدتا، بگاڑ پیدا ہوگا، اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مغلوب ہو جائے، ایک غالب آ جائے اور دوسرا مغلوب ہو جائے۔ غالب آنے والا اپنی مرضی سے کرتا رہے اور جو مغلوبیت ہے یہ تصور الہ کے خلاف ہے، یعنی کوئی خدا، حتیٰ کہ پہلے بھی میں نے بات یہ عرض کی تھی کہ الہ جو ہے وہ تو ہمہ مقتدر ہستی ہوتا ہے، حتیٰ کہ فلاسفہ نے جو ایک ناقص تصور خدا کا دیا ہے
وہ بھی اس کی ذات بھی بغیر طاقت کے اس کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ واجب الوجود نہ ہو، اگر اپنے وجود کے لیے وہ کسی اور وجود کے سہارے کا محتاج ہو تو خدا ہو نہیں سکتا، اور اسی طرح اگر وہ با اختیار نہ ہو تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر دو ہوں اور دونوں با اختیار ہوں تو تصادم ہوگا، اور اگر دو ہوں ایک دوسرے سے مغلوب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے وہ خدا نہیں ہوگا، وہ الہ نہیں ہوگا، کیونکہ مغلوبیت تو الہ کی نوعیت کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا ایک ہی بات سمجھ آئی کہ ایک واحد اللہ کریم کی ذات ہے، ایک الہ ہے، الہ واحد، اور وہ بڑی زبردست قوت والا ہے، اور اسی جبار اور قہار کی جو زبردست قوت ہے اسی کی حکمرانی میں یہ تدبیر چل رہی ہے۔ یدبر الامر، وہی سارے معاملات کی تدبیر فرماتا ہے۔ اور پھر ساتھ فرما دیا کہ لا یسأل عما یفعل، وہ چونکہ سب سے بالا ہستی وہ ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ہر وہ سوال جو خالق کی خالقیت پر اٹھے اور جو مالک کی ملکیت پر اٹھے اور جو اصل مالک الملک ہے اس کے بارے میں سوال اٹھے تو وہ سوال دراصل قابل جواب نہیں ہوتا۔ تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق، مخلوق میں غور و فکر کرو، خالق کیا ہے، خالق نے یہ کیوں کیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ میں تو امتحان دینا ہی نہیں چاہتا، یہ ہماری زندگی اللہ نے بنائی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اچھے اعمال کا امتحان ہو، کون اچھا عمل کرتا ہے اس کا امتحان کے لیے ہمیں اس دنیا میں، اس زندگی میں یہ سارا دائرہ حیات اللہ کریم نے اور موت و حیات کا نظام اس لیے بنایا کہ تاکہ امتحان کیا جائے۔ اور کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ میں یہ امتحان نہیں دینا چاہتا تو مجھ سے کیوں امتحان لیا جا رہا، تو یہ وہ کیوں ہے یہ وہ سوال ہے جو مالک سے نہیں کیا جا سکتا۔ مالک کی مرضی ہے، لا یسأل عما یفعل، اس نے کیوں کیا ہے یہ ہم سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے کوئی بڑا ہو تو وہ اس سے سوال کرے، اور جو یہ سوال ہیں جو مالک کی اس کی خالق کی خالقیت ہو، مالک کی ملکیت ہو، اس کی تدبیر ہو، تدبیر کائنات ہو، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، مخلوق ساری کی ساری کی جو ہے وہ اس سے سوال کیا جائے گا، یہ جواب دہ ہے اللہ کے سامنے۔ ظاہر ہے نظام ہونا بھی یہی چاہیے، ایک مالک ہے اور وہ سب سے اوپر ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، البتہ وہ سب سے پوچھ سکتا ہے اور سب سے پوچھے گا، سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ یہ ہے وہ نظام، اور ظاہر ہے کہ وہ ذات جو سب سے بالا ہے اور ہمہ مقتدر ہستی ہے اور سب ہر طرح کی قدرت رکھتی ہے، اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ آپ مخلوق میں سے کسی اور کو الہ بنائیں؟ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، ایسی جلیل القدر ہستی، ایسی ہمہ مقتدر ذات، جبار اور قہار ذات جو خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، پھر کیا گنجائش رہ جاتی کہ پھر بھی الہ بنائے ہوئے ہیں مخلوق میں سے؟ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، یا پھر بھی انہوں نے بنائے ہوئے؟ اللہ، یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ مشرک کا شرک کسی بھی عقلی یا نقلی دلیل پر پورا نہیں اترتا، پھر بھی شرک کیے جا رہے، مت ماری ہوتی ہے مشرک کی۔ تو سوال ہے، اللہ تعالیٰ اسلوب بدل کے وہی بات ہے کہ شرک کرتے کیوں ہیں، بے دلیل ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، اس کے باوجود یا پھر انہوں نے الہ بنائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے تو صحیح، ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل تو لاؤ۔ اور قرآن کا یہ جو سوال ہے نا، ہاتوا برہانکم، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ شرک ہمیشہ بے دلیل ہوتا ہے، شرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور وہ صرف اور صرف من گھڑت باتیں ہوتی ہیں، جو کچھ اٹکل پچو باتیں، انہم الا یخرصون، قرآن نے کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ یہ صرف اٹکل پچو، ایسے ادھر ادھر کی صغرا کبرا ملا کے اصل میں یہ ہے، لہٰذا یوں ہے، چونکہ یہ ہے، فلاں ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ لہٰذا قل ہاتوا برہانکم، انہوں نے اگر اللہ کو چھوڑ کر مخلوق میں سے الہ بنائے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، اللہ اکبر، یہ ہے قرآن جو میرے ساتھ نصیحت آئی، ھذا ذکر من معی،
دلیل کہاں سے آنی ہے؟ دلیل وہ نہیں ہوتی جو میرے ذہن کی اختراع ہو. سن لیجئے، ہاتو برہانکم کہنے کے بعد جو برہان کے سورسز ہو سکتے ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں. وہ سورس کیا ہے؟ الہامی رہنمائی. ھذا ذکر من معی، یہ وہ نصیحت ہے جو میرے ساتھ آئی ہے، یعنی قرآن نازل ہوا، یا اس سے دلیل لاؤ. اور یا پھر جو پہلے نازل ہوا ہے، پہلے کتابیں تورات انجیل جو بھی نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ محرف ہے، چاہے وہ تحریف شدہ ہیں، لیکن وہ نازل تو اللہ کی طرف سے ہوئی ہیں. تو وہ تورات انجیل بھی تمہارے پاس موجود ہیں اور یہ قرآن بھی موجود ہے. ھذا ذکر من معی، یہ وہ نصیحت ہے جو میرے ساتھ آئی. وذکر من قبلی، اور وہ نصیحتیں جو اس سے پہلے آئی وہ بھی تمہارے پاس ہیں. ان میں سے دیکھو کہیں سے دلیل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلیل ہمیشہ نص دلیل ہوتی ہے. جو نص ہوتی ہے، جو اصل جو نازل شدہ ہوتی ہے، منزل من اللہ ہوتی ہے، وہ دلیل ہوتی ہے. اگر وہ منزل من اللہ نہ ہو تو وہ دلیل نہیں ہوتی. البتہ وہ اس کی مطابقت میں ہو سکتی ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کہیں آپ کو اللہ نے اتھارٹی دے دی. وہ اتھارٹی کیا ہے؟ آپ جو کہیں وہ دین ہے، وہ شریعت. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات شریعت ہے. اس کے علاوہ امتیوں میں سے کسی کی کہی ہوئی بات شریعت اور دین نہیں ہے. یہ فرق ہے. لہذا علماء جو بات کریں گے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو انبیاء کے وارث ہیں علماء کی بات شریعت کے مطابق ہو سکتی ہے، شریعت نہیں ہو سکتی. یعنی علماء کی ہر بات، کسی کی بات شریعت کے مطابق بھی ہو سکتی ہے، شریعت کے غیر مطابق بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا اس بنیاد پر اس کو دیکھا جائے گا کہ علماء کی بات شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اور شریعت کیا ہے؟ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل، وہ شریعت. لہٰذا جب کہا گیا تھا، پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کسی بات کا نہ معلوم ہو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو ان لوگوں سے پوچھا کرو جن کے پاس ذکر کا علم ہے. اور ذکر کیا ہے؟ وہی نصیحت ہے. ذکر من قبلی، ذکر من معی، دو ہی چیزیں ہیں. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی. لہٰذا بات یہ سمجھ آئی کہ شریعت میں کبھی بھی کوئی دلیل مانگنا ہو یا دلیل دینا ہو تو اس کے لیے جو وحی الہی ہے اور جو صاحب وحی ہے، جو محبت وحی ہے، ان دونوں کے علاوہ اور کوئی اتھارٹی شریعت کے اندر نہیں ہوتی. لہٰذا قرآن کہتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کوئی دلیل ہے تو لاؤ. اور دلیل کا سورس کیا ہے؟ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی. میرے سے پہلے آنے والی نصیحت بھی موجود ہے، اور یہ جو میرے ساتھ آئی ہے یہ بھی موجود ہے. لہٰذا اس میں سے دلیل ڈھونڈ کے لے آؤ اگر ہے تو. ظاہر ہے دلیل وہ نہیں ہوتی جو میرا ذہن اختراع کرے، وہ دلیل نہیں ہوگی. دلیل کیا ہوگی؟ شریعت کے اندر یہ دلیل نہیں چلتی کہ چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، چونکہ فلاں یہ سمجھتا ہے، یہ دلیل نہیں ہوتی شریعت کے اندر. شریعت کے اندر دلیل یہ ہوتی کہ اللہ نے کیا فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ دلیل ہوتی. لہذا فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، دلیل لاؤ اپنی. ھذا ذکر من معی، یہ میرے ساتھ نصیحت ہے جو میرے پاس آئی. وذکر من قبلی، اور جو اس سے پہلے آئی. دیکھیں ہم اس سے پہلے یہ بھی پڑھ آئے ہیں کہ جو اللہ کریم نے فرمایا کہ فیہ ذکرکم، یہ قرآن نازل ہوا، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. ایک تو ہے تمہارا تذکرہ ہے، وہاں بھی بات ہو چکی تفصیل سے. ایک یہ کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، گویا اسی کی تشریح تفسیر ہے ھذا ذکر من معی. یہ جو میرے ساتھ ہے، جو کوئی آدمی میرے ساتھ ہے، یہ اس کی نصیحت ہے. وذکر من قبلی، اور جو میرے سے پہلے ہیں ان کی نصیحت بھی موجود ہے. لہذا دلیل جو ہوگی وہ نص میں سے ہوگی، نصوص میں سے ہوگی. لہذا ان نصوص میں سے اگر کوئی دلیل ہے تو لاؤ، اگر وہاں دلیل نہیں ہے تو اور کوئی دلیل نہیں ہوتی. بل اکثرهم لا يعلمون الحق، حقیقت بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت حق کو جانتی ہی نہیں. یعنی قرآن پڑھیں گے تو جانیں گے نا، قرآن پڑھتے ہی نہیں. آپ اگر شرک کے خلاف صرف قرآن پڑھ لیں اور قرآن پڑھا دیں، اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں. مسئلہ تو یہ ہے اور مصیبت تو یہ ہے بل اکثرهم لا يعلمون الحق. یہ ہے اصل جو مسئلہ شرک کی جو دلیل ہے، شرک کی جو وجہ ہے، شرک کا جو سبب ہے، شرک کی بنیاد یہ ہے
کہ وہ حق کو جانتے ہی نہیں، نہ جانتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. فَهُمْ مُعْرِضُونَ، ویسے بھی منہ پھیرے ہوئے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، اور وہ جو وحی الہی کی جو رہنمائی ہے وہ نہیں لیتے. لہذا جب وحی الہی کی رہنمائی نہیں لینی، پڑھنا ہی نہیں، قرآن کے قریب نہیں جانا، سب نے منع کر رکھا تھا مشرکین مکہ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنو، ان کی بات نہ سنو، اثر کر جاتی. لہذا سب دور تھے. جس نے سنی اس نے سمجھ لی، جس نے منہ نہیں پھیرا فَهُمْ مُعْرِضُونَ. اور رویہ بھی یہ ہو کہ میں نے بس نہیں سننی، میں نے منہ پھیرے رکھنا ہے، اور میں نے قرآن نہیں پڑھنا، میں نے قرآن سے دلیل نہیں لینی. میں نے دلیل کہاں سے لینی ہے؟ جو دلیل ہے ہی نہیں. یعنی جو بھی چیز منزل من اللہ نہیں ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اللہ نے قرآن میں نہیں فرمائی، وہ دلیل ہے ہی نہیں. لہذا اگر آپ ساری زندگی دلائل ڈھونڈتے رہیں لیکن اس میں کتاب و سنت نہ ہو تو وہ کوئی دلیل نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور کی بات فرمائی تھی نا، کہ فتنے کے دور میں جہاں حالات بہت خراب ہو جائیں گے، اِنَّ مِنْ اقتراب الساعہ، جو بڑی معروف حدیث ہے، میں کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ مِنْ اقتراب الساعہ، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان ترفع الاشرار و توضع الاخیار، کہ جو نیک لوگ ہیں وہ بہت نیچے کر دیے جائیں گے، اور جو بدترین لوگ ہیں وہ اوپر آ جائیں گے. وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، باتیں بہت ہوں گی اس دور میں، تقریریں کرنے والے بہت ہوں گے، موٹیویشنل سپیکر بہت ہوں گے، اور وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، عمل سکڑ جائے گا، عمل کرنے والے کوئی نہیں ہوں گے، باتیں کرنے والے بہت ہوں گے. وہاں آپ نے فرمایا کہ وَتُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّاتِ، جو پڑھا پڑھایا جا رہا ہوگا وہ المثنات ہوگی. وَلَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو یہی کہہ دے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یعنی اس کو ناپسند کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اس کی تنکیر کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. صحابی پوچھتا ہے مل مثنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پڑھا جا رہا ہوگا اس دور میں جس کو کوئی ناپسند کرنے والا یا یہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو، اعتراض کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، وہ کیا پڑھا جا رہا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مثنات کی ڈیفینیشن یہ ہے التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز جو وحی الہی کے تحت نہیں لکھی جا رہی اور پڑھی جا رہی وہ سب مثنات ہے. لہذا اس سے کبھی ہدایت نہیں مل سکتی. اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دخن والا جو خیر کا دور ہے، جو خیر کا دور تو ہوگا لیکن فیہ دخن، حضرت حذیفہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا، وہ جو لمبی حدیث ہے وہ بھی معروف حدیث ہے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ دخن والا خیر ہوگا، خیر تو ہوگا لیکن اس میں دخن ہوگا. دخن کا مطلب ہے دھواں، دھندل کا، ابہام، پیچیدگی، کنفیوژن، دھوکہ. کیا دھوکہ ہوگا اس میں؟ ما دخنوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دھوکہ یہ ہوگا کہ ائمۃ یہدون بغیر ہدی، ائمہ جس بات کی ہدایت دے رہے ہوں گے، پیشوا جس بات کی پیشوائی کر رہے ہوں گے، وہ جس طرف رہنمائی کر رہے ہوں گے وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی، وہ کچھ اور ہوگا. لہذا دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت. فرمایا قل ہاتوا برہانکم، لاؤ دلیل اگر کوئی ہے. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، سارا کچھ تمہارے سامنے ہے، یہ ہے جو میرے اوپر نصیحت نازل ہوئی، جو اس سے پہلے نازل ہوئی، ان میں سے کوئی دلیل لاؤ تو لاؤ. لیکن حالات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون الحق وہم معرضون. مصیبت تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت نہ تو حق جانتے ہیں، فہم معرضون، اور اس سے منہ بھی پھیرے ہوئے ہیں، یعنی جاننا بھی نہیں چاہتے، نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. جب اس سے حق تو قرآن ہے نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ قرآن حق ہے، یہ دین حق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حق ہیں، آپ کی حیات طیبہ حق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حق ہے. لہٰذا جو حق کو نہیں جانتا
جو نہیں جانتا نا، دو باتیں ہوتی ہیں، ایک بندہ جاننے بوجھنے کے باوجود قریب نہیں آتا، ایک آدمی جو ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے، اور جانتا بھی نہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ تو جو جانتا نہیں ہے نا، وہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الناس اعداء لما جہلوا، جو جس کو جانتا نہیں اس کا دشمن ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کے دشمن، بہت ساری چیزوں کے لیے کی مخالفت ہم صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں۔ جب ہم اس کے بارے میں جان لیں تو پھر اگر مخالفت کرنے والی بات ہے تو مخالفت کریں، پہلے جانے تو صحیح مسئلہ کیا ہے۔ لہٰذا قرآن پڑھے بغیر اور قرآن کو جانے بغیر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جانے بغیر اگر کوئی شخص کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہے یا کسی اور چیز کو دلیل سمجھتا ہے تو اس سے بڑی گمراہی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ دلیل اگر ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ اور اس کو پڑھے بغیر کیسے پتہ چلے گا؟ بل اکثرهم لا یعلمون الحق، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ حق کو جانتی نہیں، فہم موردون، اور پھر اس طرف آتی بھی نہیں۔ ایک تو یہ نا کہ چلے کوشش ہی کر رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، منہ بھی پھیرے ہوئے ہیں، ادھر ادھر پھر رہے ہیں ہر طرف۔ وہ جو اللہ کریم نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں جس پر یہ ہر روز گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُورِدُونَ، لیکن گزرتے اس حالت میں ہیں کہ توجہ نہیں کرتے اس کی طرف۔ لہٰذا یہ جو آیت ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں زمین و آسمان کی جو پھیلی ہوئی ہیں ان کی طرف آتے ہیں لیکن منہ پھیر لیتے ہیں، ان کو بھی آیت کہتے ہیں۔ یہ جو قرآن کے فقرے اور جملے ہیں ان کو بھی آیت کہتے ہیں۔ قرآن کے فقرے کو کوئی فقرہ نہیں کہتا، قرآن کے جملے کو کوئی جملہ نہیں کہتا، ان کو اللہ نے آیات کہا۔ یہ یتلو علیہم آیاتی ہی، یہ اللہ کی آیات ہے، اور آیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے وہ بھی نشانیاں ہیں، اور جو اس میں بیان ہوئی ہیں یہ بھی نشانیاں ہیں۔ یہ اس کی تھیوری ہے، وہ پریکٹیکل ہے۔ لہٰذا اس تھیوری کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر پورا جو نیچرل فینومینا ارد گرد پھیلا ہوا، یہ کبھی ان میں کے اندر عدم مطابقت نہیں نظر آئے۔ کائنات پر اگر انسان غور و فکر کرے تو بھی وہ اللہ کی توحید کی طرف لپکتا ہے اور اس کو اللہ کی توحید کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ ان آیات کی طرف غور و فکر کرے تو بھی اللہ کی توحید کی طرف اس کو رہنمائی ہوتی ہے۔ لہٰذا ان دونوں کے اندر نوعیت اور مطابقت، نوعیت اور مقاصد کے اعتبار سے مطابقت ہے۔ اب کوئی شخص اگر ارد گرد کی پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیوں سے منہ پھیرتا ہے یا قرآن میں بیان ہونے والی آیات سے منہ پھیرتا ہے تو مطلب ایک ہی ہے، وَهُمْ عَنْهَا مُورِدُونَ۔ یہاں فرمایا کہ لا يعلمون الحق فهم موردون، حق کو جانتے نہیں ہیں اور ویسے بھی منہ پھیرا ہوا ہے، اس کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو ہدایت کہاں سے ملے، دلیل کہاں سے آئے؟ اور اسی طرح سے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیاں ہیں، ارد گرد دیکھو، اللہ یاد آتا ہے لیکن وہ اس دھیان سے، اس توجہ سے دیکھتے ہی نہیں۔ وَهُمْ عَنْهَا مُورِدُونَ۔ اب قرآن بھی ہے، ساری کائنات بھی ہے، لیکن ہدایت نہیں ملتی، اس کی وجہ ان کا رویہ ہے کہ وہ اپنے رویے میں ہدایت لینا چاہتے ہی نہیں۔ اگر رویہ ہدایت لینے والا ہوتا تو پھر وہ حق کی طرف چل پڑتے، شروع ہو جاتے۔ جانتے نہیں ہیں، دیکھیں کوئی جو شخص جانتا نہیں ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے اور نہ جاننے والے برابر کیسے ہو سکتے؟ اور یہ جو آپ قانون کہتے ہیں نا، یہ پاکستان کا قانون ہو یا دنیا کا قانون ہو، جتنے بھی دنیا میں قوانین ہیں اس کے اندر ایک اصول ہے، وہ کہتے ہیں ignorance of law is no excuse۔ یعنی آپ کو اگر قانون کا علم نہیں ہے تو یہ آپ کی ایکسکیوز نہیں ہے، اس پر معافی نہیں مل سکتی آپ کو کہ مجھے علم نہیں ہے۔ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ شہری ہیں اس ملک کے، اور اس ملک کے قانون کا جاننا آپ کے لیے لازم ہے، اور اگر آپ نہیں جانتے تو آپ اس کے باوجود کہ آپ نہیں جانتے، واقعتاً آپ نہیں جانتے، لیکن یہ جرم نہیں ہے، یعنی یہ جرم کے لیے معافی نہیں ہے کہ آپ نہیں جانتے۔ آپ نہیں جانتے، یہ الگ جرم ہے، جانیں بھی اور اس کے لیے اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ لیکن شریعت کے اندر اللہ کریم نے جو قانون اور اصول بنایا ہے وہ یہ کہ جب تک حجت تمام نہ ہو اس وقت تک اللہ عذاب نہیں نازل کرتا۔ اللہ اکبر،
اور حجت کیا ہے کہ علم بھی آ جائے اور دلیل بھی آ جائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پوری صلاحیت بھی دیتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جب اس کے اندر عمل کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو بھی وہ سوال نہیں کرتا. وہ صرف سوال اس صورت میں کرتا ہے جتنی صلاحیت ہے. جس کو آنکھیں نہیں دیں، جس کو اس نے بینائی کی قوت عطا نہیں فرمائی، اس سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ کیوں نہیں دیکھا. جو عطا فرمایا ہے بس اسی سے سوال کرے گا. جو کچھ عطا فرمایا. اب عطا کیا فرمایا ہے؟ قرآن سامنے ہے، پڑھنے کی صلاحیت موجود ہے، آنکھیں موجود ہیں، دماغ عطا فرمایا ہوا ہے، موقع موجود ہے. اب اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو اس پر حجت تمام ہو گئی ہے. اب وہ جانتا تو نہیں، لیکن یہ اگنورنٹ نہیں ہے. اگر آپ قانون دیکھیں اور اصول دیکھیں شریعت کا تو وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو اگنورنٹ ہوگا، اور اگنورنس آف لا از ایکسکیوز. شریعت کے اندر اگر کسی شخص کو نہیں پتا تو اس کی حجت مان لی جاتی ہے کہ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو چلے کوئی بات نہیں. اس پر وہ شخص ذمہ دار ٹھہرتا ہے جس نے اس کو علم دینا تھا اور اس نے علم نہیں دیا، وہ ذمہ دار ہے. لیکن جو یہ کیفیت ہے کہ آدمی کے سامنے سارے ریسورسز موجود ہوں، پڑھنے پڑھانے کی صلاحیت بھی موجود ہو، حلقہ ہائے دروس قرآن بھی موجود ہوں، ساری دنیا میں اساتذہ بھی موجود ہوں، اب تو علم کی کوئی کمی رہ ہی نہیں گئی. اور ہر چیز جو ہے وہ یوں آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اور قرآن اگر کسی نے پڑھنا ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث کا مطالعہ کرنا ہو تو کسی کے لیے اب کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. لیکن اس صورت میں کیا کیا جائے کہ بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون. ایک تو جانتے نہیں، دوسرا سامنے حدیث آ جائے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، مسلمان ہے، حدیث قرآن سامنے آ جائے تو اس کو آگے پڑھے بغیر آگے گزار دیتے ہیں. یہ نہیں پڑھنا. براؤز کرتے ہوئے حدیث قرآن سامنے آتا ہے اس کو آگے گزار دیتے ہیں، یہ نہیں پڑھنا. فہم موردون، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. اللہ، حدیث آپ نے، قرآن کی آیت آپ نے 10 دفعہ زندگی میں 1000 دفعہ پڑھی ہوئی ہو، آپ کے سامنے قرآن کی آیت آئے اس کو سعادت سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ نے ایک دفعہ پھر پڑھنے کا موقع دے دیا. آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائیں اس کو پھر سعادت سمجھ کے پڑھیں، اللہ نے پھر موقع دیا. اور اس سے کبھی بھی اعراض والا رویہ نہ اختیار کریں. یہ جو اعراض والا رویہ ہے نا، یہ اس قدر خوفناک ہے. یہ انسان کے مجرم ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ کتاب و سنت سے اعراض والا رویہ رکھے. فہم موردون. ایک تو جانتا نہیں، ایک تو علم نہیں، دوسرا علم حاصل کرنا بھی نہیں چاہتا. تو اس سے بڑا مجرم اور کون ہوگا جس کے پاس سامنے سب کچھ، سارے مواقع موجود ہیں لیکن وہ نہیں کرتا. لہٰذا اس کیفیت کو سمجھیں کہ بل اکثرہم لا یعلمون الحق. اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے نہ جانتے ہو نا تو وہ تو مجرم ہی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اگر کسی کو علم، اس کے عدم علم کی وجہ اس کی کوئی معذوری ہو، کوئی مجبوری ہو، تو اس پر تو اللہ گرفت ہی نہیں کرتا، اللہ کا قانون ہی نہیں ہے. لیکن یہ مجرم ہیں جن کو حق جانتے بھی نہیں ہیں اور اعراض والا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ اس کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اگر یہ کوشش کرتے ہوتے نا جاننے کی، انسان ساری زندگی کچھ نہ جان سکے. دیکھیں ایک بات سن لیجئے اور سمجھ لیجئے، کسی بھی چیز کا مکمل علم ہونا یہ نہ ضروری ہے اور نہ یہ ڈیزائرڈ ہے. یہ ممکن بھی نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے اور یہ ضروری بھی نہیں کہ آپ کے پاس ہر چیز کا علم ہو نہیں سکتا نا. انسان ہے محدود صلاحیتیں رکھنے والا، اور ہر چیز کا استحضار ہو، ہر چیز مستحضر ہو، یہ ممکن بھی نہیں. اور لیکن ایک بات ضروری ہے، اور جو ممکن بھی ہے وہی ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ جتنا علم ہو اس کے اوپر عمل ہو اور باقی کا علم حاصل کرنے کی کوشش جاری رہے. یہ ضروری ہے اور یہ ممکن بھی ہے. آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، جتنا علم آ گیا ہے اس کے اوپر عمل کریں. اگر علم نہیں آیا کسی چیز کا، کوشش اگر جاری ہے تو کوئی جرم نہیں. اور اگر کوشش بھی ختم ہو گئی فہم معرضون، اعراض والا رویہ ہو گیا کہ پتہ بھی نہیں ہے،
پتہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی، یہ تو پہلے ہی مجرم بندہ ثابت ہو گیا نہ جاننے کے باوجود۔ لہذا اگر کوئی شخص کوشش کرتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے اور اس کو اگر کسی وقت کسی چیز کا علم نہیں بھی ہوتا یا کوئی استحضار نہیں بھی ہوتا تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی جلالت قدری کے منافی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مثال آپ بہت سادہ مثال ہے، ذہن میں رکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جلالت قدری میں اس قدر بلند ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے فضل اور علم، سبحان اللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یعنی اندازہ کر لیجئے کہ وہ کس قدر خوبیوں کے مالک ہوں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا موقع ہے تو تلوار پکڑ کے کھڑے اور کہتے ہیں کہ میں تو جس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں قتل کر دوں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اب اس وقت آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک آیت سنائی قرآن پاک کی، اور وہ آیت جو قرآن پاک کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنائی، کیا وہ اس دن نازل ہوئی تھی؟ پہلے سے نازل شدہ تھی اور سب لوگ پڑھتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی دفعہ پڑھی ہوگی، سینکڑوں دفعہ پڑھی ہوگی، لیکن اس وقت مستحضر نہیں تھی یا اس کا وہ مفہوم مستحضر نہیں تھا، لہٰذا وہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جو ہی قرآن سنا، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ذہن میں نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ معرضون میں سے تو نہیں ہے نا، فہم موردون نہیں ہے، جو ہی سنا فوراً تلوار پھینک دی، نہیں ایسا نہیں کرنا، یعنی اپنی پوری کیفیت اسی وقت بدل لی۔ کیوں؟ علم آ جانے کے بعد عمل ضروری ہے، جب تک علم نہیں آیا کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس میں کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے اس طرح کا، لیکن یہ رویہ کہ علم بھی نہ ہو اور اوپر سے علم حاصل کرنے کی کوشش بھی نہ ہو، تو یہ جو جہالت کی وہ کیفیت ہے جو انتہائی قسم کی گھناؤنی مجرمانہ کیفیت ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ دلیل دو اگر کوئی ہے، قل ہاتوا برہانکم، یہ قرآن پڑھا ہے، کوئی دلیل لاؤ، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، جو میرے ساتھ ہے نصیحت یہ موجود ہے، اس سے پہلے جو کتابیں ہیں وہ موجود ہیں، کہیں سے کوئی شرک کی دلیل ملتی ہے؟ ظاہر نہیں ملتی۔ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، پڑھا ہو تو ان کو پتا ہو، یہ تو جانتے ہی نہیں ہیں، اور جانتے بھی نہیں ہیں فہم موردون، اور اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں، جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ یہ توحید تو ایسا مشترکہ نقطہ ہے، اس پہ تو کسی نبی کا کسی کے ساتھ اختلاف ہی کوئی نہیں، لیکن یہ کوئی شریعتوں کا یا کوئی وضعی قوانین کا مسئلہ تھوڑی ہے کہ کسی شریعت میں کوئی اور ہو، کسی شریعت میں کوئی اور ہو۔ یہ واحد نقطہ ہے یا جو بنیاد ہے ہر نبی کی دعوت کی، اور وہ ہے توحید۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، گویا جو بات یہاں اجمالاً کہی تھی نا، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ میرے اوپر نصیحت نازل ہونے والی یہ موجود ہے جو میرے ساتھ آئی ہے، جو اس سے پہلے آئی وہ بھی موجود ہے، دیکھ لو، وہ بھی ساری کی ساری دعوت توحید ہے، اور یہ بھی سارا کا سارا قرآن بھی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اجمالاً کہا تھا، اب اس آیت میں اسی بات کو تفصیلاً فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول، الا مگر نوحی الیہ، ہم وحی کرتے رہے اس کے اوپر، انہو یہ کہ وہ لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں ہے سوائے میرے، فاعبدون، پس تم میری ہی بندگی کرو۔ یہی وحی آتی تھی سارے رسولوں کے اوپر، لہذا جو ذکر من قبلی ہے وہ بھی یہی ہے، اور ذکر من معی ہے وہ بھی یہی ہے، تو دلیل تمہاری کہاں سے ہے؟ تو شرک تو گویا بے دلیل ہے،
اور اگر کسی نے دلیل لانی ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی شریعت کو دیکھ لے، آپ پر نازل ہونے والے قرآن کو دیکھ لے، پہلے والے، تو سب نے یہی مشترکہ نقطہ توحید کی دعوت دی۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، یہ جمع کا صیغہ، وما ارسلنا، ہم نے نازل نہیں کیا، من قبلک، آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، الا نوحی الیہ، سوائے اس کے کہ ہم نے وحی کی اس کی طرف، ہم نے وحی کی، ہم نے نہیں بھیجا، ہم نے وحی کی۔ کیا وحی کی؟ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہاں ہم میں، یہاں میں ہوں، دونوں میں فرق ہے۔ یعنی متکلم جو ہے ایک صیغہ جمع متکلم کا ہے، ایک واحد متکلم کا ہے۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتے تھے لا الہ الا نحن، ہمارے علاوہ، تو جہاں قرآن میں اور بھی بہت سارے مقامات پہ یہ واحد اور جمع دونوں صیغوں میں اللہ کریم نے کلام فرمایا ہے، جمع متکلم میں بھی کلام فرمایا ہے اور واحد متکلم میں بھی کلام فرمایا ہے، تو عمومی طور پر تو فرق یہ ہے کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا اظہار فرمانا ہو، اپنی عظمت کا اظہار فرمانا ہو، تو عام طور پر صیغہ جو ہے وہ جمع کا استعمال ہوتا ہے، ہم نے کی ہے۔ یا جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ جو جتنا بڑا اقتدار کا مالک ہوتا ہے نا، اور وہ بادشاہ اگر یا کسی ملک کا وزیر اعظم یا کسی فوج کا سپہ سالار، وہ اگر کسی اپنی فتح و شکست کی کوئی بات کر رہا ہو یا اجتماعیت کی بات کر رہا ہو، تو یہ نہیں کہتا میں نے یہ کیا، کہتا ہے ہم نے یہ کیا اس نہیں ہوتا ہے، ہم نے یہ حکم جاری کیا، گویا ہم بہت بڑے اقتدار کو جان رکھنے والے۔ تو اللہ کا جو جلال ہے، اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کی جو ملکیت ہے، اللہ کا جو ملک ہے، سبحان اللہ، وہ مالک الملک، تو اس کا کہنا بنتا ہے کہ یہ ہم نے کیا، یہ سب کچھ ہم نے کیا۔ اور اس کا ایک دوسری انٹرپریٹیشن بھی ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ بے شمار ہیں، تو صفات کے اعتبار سے جب ایک کوئی عمل ہوتا ہے، کوئی کائنات بنتی ہے، کوئی بھی چیز بنتی ہے، تو اس میں مفسرین نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع متکلم کا صیغہ استعمال فرماتا، کیونکہ وہ مختلف صفات کا بلکہ تمام کمالات جو ہیں اس کا جامع ہے، اس لیے وہ کہتا ہے ہم وما ارسلنا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے جلال، اللہ کی عظمت کا اظہار۔ لیکن جب توحید کا مسئلہ سمجھانا ہو تو کہا جا سکتا ہے وہاں بھی عظمت کے اظہار کے لیے کہ ہم نے یہ کیا یا ہمارے علاوہ کوئی الہ نہیں، لیکن وہاں شرک کا شائبہ نہ پیدا ہو جائے، اس لیے انا فرمایا ہے کہ میں واحد ایک اللہ ہوں۔ کوئی شخص اس وجہ سے بھی، چاہے جمع کا صیغہ عظمت کے اظہار کے لیے ہو، چاہے جمع کا صیغہ جو اللہ کی صفات و کمالات کے مجموعے کے اعتبار سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، جب توحید کا بیان ہو تو اللہ واحد ہے، یہ کہنا ضروری ہے۔ اسی لیے جو عام طور پہ مفسرین نے اور علماء نے اس بات سے بھی احتراز کیا ہے کہ اللہ کو پکارتے ہوئے بھی واحد کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے، جمع کا صیغہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کہنا کہ اللہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، یہ کہنے کے بجائے یہ کہنا چاہیے اللہ تو ایسا ہے، اللہ تو مجھے عطا فرما۔ اور اس میں آپ اگر کوئی ایسا صیغہ استعمال کریں جس میں جمع ہے تو اگرچہ احترام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، عربی میں بھی بہت اسلوب چلتا ہے، اور کسی شخص کا احترام کرتے وقت جمع کا صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے، عام طور پہ باہمی گفتگو میں بھی کسی کا احترام کرتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اور لیکن اللہ کے لیے اس کی وحدانیت کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تو۔ اور بعض لوگوں نے، بعض بچے سوال پر پوچھتے ہیں، اسٹوڈنٹس نا، وہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، جب اللہ کا معاملہ تو کہتے ہیں تو یہ کوئی بدتمیزی تو نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کرتے ہیں؟ حالانکہ اس میں گستاخی نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پہلو، اس وحدانیت کا اظہار مقصود ہوتا ہے، لہٰذا اس میں اللہ کی عظمت کے اظہار کا اسلوب ہی اور ہے۔ یہ گویا واحد ذات ہے اللہ کی، کہ جب آپ اس کو اللہ کو تو کہتے ہیں
اس میں اللہ کی عظمت کا اظہار اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ بندے کو تو ہمیشہ کہنا ہی یہ چاہیے کہ اللہ تو، کیونکہ وہ واحد ہے اور اس میں کوئی شائبہ بھی نہ ہو۔ اس لیے یہ جو اس ایک ہی آیت میں اللہ کریم نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی میرے رسول، جتنے بھی رسول نازل کیے، رسول بھیجے، اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں تھا کہ اس کی طرف ہم وحی کرتے رہے۔ کیا وحی کرتے رہے؟ لا الہ الا انا، وحی ہم کرتے رہے۔ کیا وحی کرتے رہے؟ کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور وہ جو میں ہے نا میرے علاوہ، وہ بھی وہی ہے، اور نوحی کا ہم، وہ بھی وہی ہے۔ یہ ہے ایک ہی ذات، لیکن یہ صیغے کا جو فرق ہے یہ توحید کے مسئلے کی نزاکت کو واضح کرتا۔ اس قدر نازک مسئلہ ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ کریم نے ان نزاکتوں کا یہاں خیال رکھا ہے کہ وہ شائبہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ شرک جیسا بڑا گناہ جو ہے اس سے انسان بچ جائے، جو ہر گناہ معاف ہو جائے گا، شرک معاف نہیں ہونا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یہی وحی کی گئی ہر ایک کی طرف کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، بس میری ہی بندگی کرو۔ اور وہ جو یہ اور بھی آیات قرآن حکیم میں اس مرکزی نقطے کو، جو کہ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ ہے، اس کو واضح کرتی ہیں۔ خاص طور پر جو سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے، اس کو بھی ساتھ ملا لیجئے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ یعنی جتنا اس کی ساری تفصیل ہم دیکھ آئے ہیں، جتنا اللہ کی وحدانیت کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، اس کا اعتراف اور اس کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، اتنا ہی طاغوت کا انکار اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ لہذا کوئی شخص کہے کہ میں صرف اللہ کی توحید کو مانتا ہوں، ساتھ کسی اور کو بھی مان لوں، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت، ساتھ باقیوں کا انکار۔ لا الہ الا اللہ کلمہ کیا ہے؟ اس میں نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں۔ نفی کیا ہے؟ میں کسی کو نہیں مانتا، لا الہ، کسی کو نہیں مانتا سوائے اللہ کے۔ یعنی پہلے نفی، اور نفی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس بات اہم ہے۔ لہذا فاعبدونی، پس میری ہی بندگی کرو۔ فاعبدون اصل میں فاعبدونی تھا، اور یہاں پہ رک جانے کی وجہ سے یہ ایک تو امر میں بھی یا گر جاتا ہے، اور پھر چونکہ آیت مکمل ہو رہی ہے اور نون کا جو زیر ہے وہ بتا رہا ہے فاعبدونی، یہ میری بندگی کرو۔ وقالوا اتخذ اللہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا۔ اب دیکھیں، ایک تو توحید کو بالکل واضح طور پر توحید ذات کو بیان کر دیا، اور دوسرا پھر ایک اور جو مشرکین مکہ کا بھی مسئلہ تھا، یہودیوں کا بھی مسئلہ تھا، عیسائیوں کا بھی مسئلہ تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ کی اولاد۔ یہ شرک کا ایک اور اسلوب ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد رکھی ہوئی ہے، اولاد بنائی ہوئی ہے، اس کی اولاد ہے۔ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا مشرکین نے، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو بات تو ایک ہی ہے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اس نے اولاد کسی بھی حوالے سے کہہ دیا ہو تو اس نے اولاد رکھی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ سورہ مریم کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا کہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا بڑا گستاخی کا کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں، کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے زمین پھٹ جائے، اللہ، یا آسمان گر پڑے۔ یہ اتنا بڑا کفر ہے یہ اللہ کی اولاد قرار دینا، اللہ اکبر۔ اور وہ جو حدیث قدسی، وہ بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، کہ یہ جو ابن آدم ہے یہ مجھے گالی دیتا ہے، اللہ اکبر، یہ مجھے گالی دیتا ہے، اس کو چاہیے نہیں تھا مجھے گالی دیتا، یہ مجھے گالی دیتا ہے، کذبنی ابن آدم، یہ مجھے جھٹلاتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتا، وشتمنی، اور اس نے مجھے گالی دی ہے۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، کسی کو چاہیے نہیں تھا مجھے گالی دیتا. اللہ کریم فرما رہا ہے مجھے جھٹلاتا ہے، میری تکذیب کرتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ کریم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جو گالی دینا ہے فَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، اس کا گالی دینے کا مطلب یہ ہے جب یہ کہتا ہے نا کہ یہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، کہ جس طرح اس نے پہلے مجھے پیدا کیا ہے دوبارہ میں نے کوئی نہیں پیدا ہونا، دوبارہ وہ مجھے پیدا نہیں کرے گا. گویا آخرت کا جب یہ انکار کرتا ہے نا اور جو بعث بعد الموت کے وقوع کو ناممکن سمجھتا ہے، حشر اجساد کو ناممکن سمجھتا ہے، جب یہ بات کرتا ہے تو دراصل یہ میری تکذیب کر رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، یعنی لوگوں کو اتنی بات کا نہیں پتہ چلتا کہ مشکل پیدا کرنا مشکل پہلی دفعہ ہوتا ہے کہ دوسری دفعہ ہوتا ہے. پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے تو جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوسری دفعہ کیسے پیدا نہیں کرے گا؟ دوسری دفعہ تو پیدا کرنا ہی آسان ہوتا ہے، اصل مشکل تو پہلی دفعہ پیدا کرنا. اللہ اکبر. اور اسی طرح جو اس کا گالی دینا ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، جب یہ کہتا ہے نا اللہ کی اولاد ہے، تو یہ میرے اوپر گالی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لہٰذا یہ شرک ہے، بہت بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا اس سے بڑا ظلم نہیں ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک کیا جائے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.